And welcome back from the break. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ. میں ہوں سدرا and I'm in conversation with Saim Ali, the country economist for Standard Chartered. ہمارا آج کا سبجیکٹ Friends of Democratic Pakistan. We need to understand کہ ان کا exactly رول کیا ہے. Is that just a savvy statement یا یہ جو concessions یہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ جی EU نے بھی بریک تھرو دے دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ one important juncture that we all come down to when we are criticizing the Friends of Democratic Pakistan کہ جو ہمارے پرانا vicious circle of لونز ہے, جو پاکستان جس طرح ڈیٹ میں گھرا ہوا ہے, وہ ابھی تک رائٹ آف کرنے کی زیادہ بات نہیں کی جا رہی. جو اماؤنٹ پلیج کیا جا رہا ہے وہ بھی پاکستان میں فلو ان نہیں کر رہا. آپ کی انویسٹرز کی فنڈرز ضرور ہیں پاکستان کے, لیکن جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کی اس کو فلفل نہیں کیا جا رہا. سائم, آپ کیا کہیں گے دیٹ ونڈو آف اپرچونٹی؟ ایک تو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ان وار اگینسٹ ٹیرر, ساتھ ہی ساتھ فلڈ سے ہم افیکٹ ہوئے, اس سے پہلے ہم ارتھ کویک سے افیکٹ ہوئے. These people have come forward to help us, but that has been in the shape of further loans. کبھی یہ بات نہیں کی جا رہی کہ پہلے لونز کو رائٹ آف کیا جائے. Other countries like Brazil, like Iraq have been successful in writing off their loans. پاکستان کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ I think it's something جو ہماری گورنمنٹ خود شاید پش نہیں کر رہی ہے at this point in time for whatever reasons. ان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک نیگیٹو جائے گی, وائب جائے گی ٹو دی انٹرنیشنل انویسٹر جو کریڈٹ مارکیٹس ہیں, اور اگر پاکستان پھر سے کریڈٹ مارکیٹس کو ٹیپ کرنے جاتا ہے تھرو اے بانڈ تو ان کو جو پرائس ملے گی دیٹ ول بی سگنیفیکنٹلی ہائر. دیٹس دیئر تھاٹ پروسیس. مگر دیٹ مائٹ بی اے لٹل فلاڈ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی ڈیٹ سچویشن تو وی ہیو ٹو بورو نیو منی اور کریٹ نیو ڈیٹ تاکہ ہم اپنے ایگزسٹنگ ڈیٹ کو سروس کر سکیں. سو ہر سال ہمارا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اتنی الارمنگ پیس سے بڑھتا جا رہا ہے کہ آگے جا کے بھی اگر ہم IMF پروگرام سے نکل آتے ہیں تو وی ڈونٹ نو ہاؤ وی ول سسٹین آر بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن, ہاؤ وی ول سسٹین آر ریزروز. روپی کے اوپر اسٹیبلٹی کس طرح ہم لے کے آئیں گے, کیونکہ $5 بلین کی اینیول ری پیمنٹس ہیں ہماری. سو آن ٹاپ آف ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وی ہیو ٹو پے اباؤٹ $5 بلین. سو ویئر کین وی جنریٹ دس کائنڈ آف ایکسٹرنل فائنانسنگ؟ So why do you think the IMF and all these friends of democratic Pakistan are lauding Pakistani economic reforms? یعنی کون سا ایسا ریفارم ہے جس کی یہ اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس ڈیٹ کے, اس لون کے شکنجے میں مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں. Correct. I think what they are referring to is essentially کہ گورنمنٹ کچھ آگے جا کے ریفارمز کرے گی. سو دے ہوپنگ فار دا بیسٹ, اور انلیس یہ ریفارمز ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ کے ڈیفیسٹس کم ہو, ٹیکس ریونیو بڑھے, اسپینڈنگ کم ہو, تب تک ہم یہ ڈیٹ پوزیشن مزید خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. The other thing I wanted to ask you, Saim, because you are economics آپ جانتے ہیں, and looking at the scenario, ہم اکثر ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, لیکن آج تک پاکستان کا ایک کانکریٹ ایکسپورٹ پروگرام تو چلو پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہمیں نظر نہیں آتی. جس ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اور آپ خسارے کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ دی ادر سائڈ آف دی ایکویشن امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ گورنمنٹ کیوں نہیں کام کر رہی؟ Well, I think import substitution itself has been basically South America کے اندر ہم نے دیکھی تھی experiment which was not very successful. So maybe that is not the way to go forward. آپ اپنی دیکھیں کہ آپ کو competitive advantage کون سے سیکٹرز میں ہے, کون سی انڈسٹریز میں ہے, and accordingly آپ اس کے اوپر فوکس کریں. The reason why I ask you about import substitution is کیونکہ ایک مسئلہ جو ہمارے تمام انڈسٹریلسٹ, تمام بزنس کمیونٹی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے از دی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, جس میں کہتے ہیں کہ جی کئی ایسی چیزیں, مثال کے طور پہ چائے جو افغانستان میں پی ہی نہیں جاتی, افغانستان کے نام پر امپورٹ ہو رہی ہے اور پاکستان میں ہی یوز کی جا رہی ہے. Similarly, you also have issues such as the grey channel. So اگر آپ لگژری گڈس کی امپورٹ کو کسی طرح ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا افیکٹو میجر ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ چھوٹے میجرز ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی بھی کنٹری ہے جو سکسیزفلی کریک ڈاؤن کر سکتی ہے آن دیز میجرز. بٹ آئی تھنک اف یو لک ایٹ دا اوور آل براڈ پکچر, ڈیٹ کے اوپر ہی اگر ہم رہیں, سو وٹ وی شوڈ ہیو ڈن رائٹ ناؤ از کہ جس طرح عراق نے کیا تھا ان 2004 is really look towards getting the loans written off. $37 to $38 billion کا loan write off کیا تھا عراق نے in 2004 as soon as they were entering into the IMF program. It was the same countries, the Paris Club, which did that.
ان پاکستان ایز ویل اگر آپ دیکھیں 2001 میں ہم نے once we got into the IMF program, پارٹ آف دیٹ واز کہ ہم اپنا ڈیٹ ری اسکیجول کریں گے, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ کی فسکل پوزیشن بہتر ہوئی, ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹس بہتر ہوئے, ہمارے ریزروز بلڈ اپ ہونا شروع ہوئے, اسٹیبلٹی آئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ دیر واز 5 years آف ہائی گروتھ اینڈ لو انفلیشن ان پاکستان. سو آئی تھنک دیٹ از ریئلی سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ ان اے ویری سیریس مینر, کیونکہ گیون آر آؤٹ لک جو اگلے 5 سال کی ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ گری ہے, ہماری ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہیں, ہماری امپورٹس جو ہے ونربل ہیں, ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں, ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ فار ایگزامپل جیسے ٹیکسٹائل یونٹ کو اگر یہ EU کنسیشن سے فائدہ ہو رہا ہے, دین اگین آپ کو ورلڈ کلاس لیول پہ ہی وہی ورلڈ پرائسز پہ آپ جب را مٹیریلس کو لے رہے ہیں, ویلیو ایڈیشن سے آپ کا وہ جو ونڈو دیٹ مارجن آف پروفٹ از ڈیمینشنگ. لیکن سائم میں ایک بات یہاں پہ فرام اے سوشو پولیٹیکل اینگل بھی آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو وی ویری ہیپی دیٹ وی ہیو فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان, لیکن دیٹ ڈیموکریسی اٹ سیلف, the present democratic government structure is facing a number of challenges within the borders. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرف پیرلل یہ برسلز میں میٹنگ ہو رہی تھی, دوسری طرف سپریم کورٹ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت ساری چیزوں پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے, NRO کے مسئلے ابھی تک چل رہے ہیں, پریزیڈینشیل امیونٹی کی بات کی جا رہی ہے. Now if I look at the same friends of democratic Pakistan, they themselves did not have enough confidence in the presidential or the prime minister's fund for flood relief. اور دوسری طرف اگر لوکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل اگر بڑھتے ہیں اور کسی وجہ سے یہ پریزنٹ گورنمنٹ یہ ٹرم اپنا کمپلیٹ نہیں کر پاتی, تو اس کا کیا اثر پڑے گا ڈیموکریٹک پاکستان کے فرینڈز پہ؟ اس کی بڑی ریئل کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے ایز سٹیزنز آف پاکستان, ایز ممبرز آف دا بزنس کمیونٹی. یہ دس از ٹیریبل فار دا بزنس کانفیڈنس کہ ایک طرف یہ سیکورٹی سچویشن از گیٹنگ سو ورس. $8 billion کا نقصان گورنمنٹ خود ایسٹیمیٹ کر رہی تھی ان FY09, دیٹس اباؤٹ 5% آف یور GDP. پاور کرائسس ایک پرسسٹ کر رہی ہے وچ از کاسٹنگ یور اکانومی اگین اباؤٹ 2% آف GDP گورنمنٹ ایسٹیمیٹس. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی پولیٹیکل سچویشن از آلسو ناٹ اسٹیبلائزنگ. اٹس بین اوور 3 years. ایوری 2-3 months وی سی کہ یہ کرائسس ایک دفعہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. آئی تھنک اس کی ریزولوشن کی ضرورت ہے. دے ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ. جو بھی ایشوز ہیں دے نیڈ ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ, میک پارلیمنٹ مور افیکٹو اسینشلی. What I do want to know, Saim, from you for the sake of discussion, ہم بریک کے بعد آنے کے بعد یہ بات ضرور کریں گے کہ دیکھیں ایک طرف ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹمز ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم آل فار ڈیموکریسی. میرے خیال میں جمہوریت سے بہتر نظام آپ کی گورنمنٹ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے نہیں ہو سکتا, بیکاز اس سے ریاست کا وقار انٹرنیشنل کمیونٹی میں بڑھتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس قسم کی والیٹیلٹی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہی, 3 سال گزر گئے ہیں, ایک کے بعد دوسرا مسئلہ, چاہے وہ نیچرل کلیمٹی ہو یا پھر ہمارے کریٹڈ پولیٹیکل مسائل. کیا اس کو اگر ہم کمپیئر کریں فار دا سیک آف ڈسکشن ایک آمرانہ دور سے, ایک ڈکٹیٹر کے دور سے, تو کیا ایک بزنس مین کے پوائنٹ آف ویو سے والیٹیلٹی زیادہ بہتر ہے یا ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی کہ آپ کا کرنسی اسٹیبل ہے, آپ کا ڈالر ریٹ اسٹیبل ہے, آپ کے حالات کافی حد تک آپ کے قابو میں؟ اس بارے میں بات کریں گے, بٹ رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک.